سپریم کورٹ کا توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کے مقدمے میں سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے کہ اس سے منسلک افراد نے قرآن کریم سے رہنمائی نہیں لی۔ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آئین ہر مذہب اور فرقے کو اپنے مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ متعلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے تو شاید مقدمہ ہی درج نہ ہوتا۔ ملزم مبارک ثانی کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ چنیور کے تھانہ چناب نگر میں 6 دسمبر 2022 کو درج کیا گیا۔ عدالت کی ملزم مبارک احمد ثانی کو 5000 روپے کے ذاتی ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت میں موجود ہوں محترم جناب غلام اسود چودھری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، صدر ختم نبوت لارڈز فورم پاکستان، ان کے آفس میں۔ آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ نے چند دن پہلے قادیانیوں کی فیور میں ایک فیصلہ دیا، جس میں قادیانی جس نے بدبخت نے قرآن پاک کی تفسیر کو اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا، جس کی پداش میں اس پہ FIR ہوئی، لیکن چیف جسٹس نے اس کی فیور کی اور قادیانی کو اس نے رہائی دے دی۔ اس والے سے ہماری پوری پاکستانی قوم کے اندر ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ قادیانی جو کہ کائنات کے بدترین کافر ہیں، جنہیں ہمارے پوری امت مسلمہ جن کو کافر کہتی ہے، اور پاکستان کے اندر جن کے خلاف جو 74 میں تحریک چلی، جس کی پداش میں ہماری پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو 74 میں غیر مسلم اقلیت یعنی کہ کافر قرار دے دیا۔ اس کے بعد قادیانیوں کے خلاف 84 کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی، جس کے اندر قادیانیوں کو شعائر اسلامی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی، جس کے تحت کوئی بھی قادیانی خود کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا اور نہ کسی مسلمان کو پریچنگ کر سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جس سے وہ مسلمان شو ہو، شاعر اسلامی کی توہین کرے، وہ بالکل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا تو پاکستان کا قانون ہے 298BC کے تحت اس پہ FIR درج کی جائے گی۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے سے پہلے بھی ہمارے کابرین نے ختم نبوت کے پہرے کے لیے جانیں دی ہیں، مال دیا ہے۔ 53 کے اندر ختم نبوت کی تحریک کے اندر 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ انتہائی سینسٹیو ہے، قادیانی کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ تو میں آج اس والے سے چوہدری صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جب قادیانیوں کے خلاف یہ قوانین موجود ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار فل بینچ نے قادیانیوں کے بارے میں بڑا بہترین فیصلہ دیا کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں ظاہر کر سکتے۔ اسی طرح آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے، اسی طرح آپ کی ہائی کورٹس نے جب قادیانیوں کی تمام ان کے باتیں دیکھنے سننے کے بعد بڑے تاریخ ساز قسم کے فیصلے دیے، تو پھر چیف جسٹس نے کس بیس پہ قادیانیوں کی فیور کی ہے؟ اس والے سے میں قانونی پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے کے لیے چوہدری صاحب سے پوچھوں گا کہ اس پہ آپ سر کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم عرفان برق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ کچھ ایسے حالات اس فیصلے کے بعد پیدا ہو گئے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے کہ یہ کیا فیصلہ ہو گیا، قادیانیوں کو فری ہینڈ مل گیا، کیا وہ اپنی دن رات جو ہے عبادت بھی کرتے رہیں گے، اپنے معاملات جو چلاتے رہیں گے، اپنے جو ایک ان کا ایسا مذہب جو ہے جس کے اوپر قانون میں آئین میں پابندی ہے، اس کی ترویج کرتے رہیں گے، اپنی کتابیں اپنی تفاسیر چھاپتے رہیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں میں آپ کو عرض کر دوں کہ حقائق اس طرح پہ ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف ایک مقدمہ تھانہ چنیوٹ میں درج ہوتا ہے، چناب نگر، یہ کاپی میرے پاس ہے، اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس کے تحت، اور اس کے بعد قرآن پاک کی توہین کے بارے میں، اور جو قرآن پاک کی پرنٹنگ کا قانون اس کی وائلیشن کے بارے میں یہ پرچہ درج ہوتا ہے۔ جس کے بعد اس پرچے کے بعد اس ملزم یہ ایک اصل میں واقعہ یہ ہوتا ہے کہ نصرت جہاں کالج جو ہے یہ ادھر آپ کے چناب نگر میں، وہاں پہ 7 مارچ 2019 کو ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں مختلف جو ہے قادیانی اپنے ایونٹ کرتے ہیں، جس میں تفسیر صغیر کے نام سے جو قادیانیوں کی ایک تفسیر ہے، جس کو باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے نوٹیفیکیشن کے تحت بین کیا ہوا ہے۔ اس کو آپ کا کیمرہ مین دکھائے
کہ یہ نوٹیفیکیشن ہے حکومت پنجاب کا جس کے تحت اس تفسیر صغیر کو بین کر دیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی قادیانی اس کو نہ چھاپ سکتا ہے، نہ اس کی پبلشنگ کر سکتا ہے، نہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بھی ان کو اجازت نہیں۔ جب گورنمنٹ نے بین کر دی تو اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آئٹم جو ہے، یہ تفسیر صغیر کتاب جو ہے، اس کو قادیانیوں نے جو ایک تحریف شدہ قرآن پاک کا لے کے سارا اس کی تفسیر بنا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو چھاپ کے تقسیم کرنے کا کیا، تو اس میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو جہاں پہ بھی ہے، جس حالت میں بھی، اس کو فوری طور پہ ضبط کر لیا جائے گا، اور اس کو چھاپنے پہ، اس کو آگے تقسیم کرنے پہ مکمل طور پہ پابندی ہے۔ تو اس فنکشن میں انہوں نے عرفان صاحب وہاں پہ بچوں کو کتابیں یہ تقسیم کی تفسیر صغیر کے نام سے، اور اس کی باقاعدہ انہوں نے ترویج بھی کی۔ تو یہ جو قادیانی جس کی ضمانت سپریم کورٹ نے لی ہے، یہ اس ادارے کا سربراہ ہے۔ تو جب اس کے خلاف پرچہ درج ہوا تو باقاعدہ تفتیش کے دوران اس کا چلان بنا، اور اس کو چلان بنا کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے خلاف 4 جرائم کے تحت، 3 کے تحت جو چارج فریم کیا گیا، جس میں 298C کے تحت، اور سیکشن قرآن ایکٹ کے تحت، اور 295B توہین قرآن کے تحت اس کے خلاف جو تھی وہ عدالت نے، ٹرائل کورٹ نے چارج فریم کیا، اور اس کی ضمانت جو تھی سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ضمانت گئی ہے تو وہاں پہ اس کو نہ صرف سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہے، بلکہ ایک عجیب قسم کا فیصلہ دیکھنے میں آیا کہ جو دفعات لگائی گئی تھی اس کے خلاف، جو انویسٹیگیشن والوں نے ایک مواد اکٹھا کر کے ٹرائل کورٹ کو دیا، اور ٹرائل کورٹ نے اسی کی بنیاد پہ اس کے خلاف فرد جرم عائد کیا، وہ تمام کی تمام دفعات معزز سپریم کورٹ نے ان تمام دفعات کو حذف کر دیا کہ یہ دفعات بنتی نہیں ہیں۔ ایک نئی دفعہ انٹروڈیوس کر کے اس میں اس کو کہا جی کہ اس میں 5 سال، اس کے 6 سال سزا ہے، تو یہ 6 ماہ سزا ہے، 6 ماہ سے زیادہ یہ گزار چکا ہے، اس کو بیل گرانٹ کر دی گئی۔ تو ان حالات میں اس کیس کا تو بالکل ٹرائل بھی ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جو عدالت ضمانت دیتی ہے وہ صرف اس کی حد تک ضمانت دیتی کہ کیا کوئی میلا فائڈی ہے، کوئی بدنیشتی ہے، یا کیس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ پایا جاتا ہے۔ جب ایک برآمدگی ہوتی ہے، چیز سامنے آ جاتی تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی، اور مدعی کا یا گواہان کا تو اس کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی نہیں، کوئی بدنیشتی کسی قسم کی کوئی نہیں۔ جب مواد پکڑا گیا، کیس ڈاکومنٹری ثابت ہو گیا، تو پھر سپریم کورٹ کو اس کے تمام دفعات ختم کر کے ایکسٹرا فیور دینے سے معاملہ کافی جو ہے نا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں فیصلہ ہم نے دیکھا کہ ٹرائل کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے، جو ٹرائل کورٹ کا کام ہے، وہ عدالت جو ہے، بیل لینے والی عدالت ہے یا اپیلٹ کورٹ ہے، وہ انجام دے دے۔ یہ تو معاملہ ٹرائل کا تھا، ایویڈنس آتی ہے، ایویڈنس میں ثابت کرتے اپنا کیس، اگر نہیں ثابت ہوتا تو بری ہو جاتا۔ تو ضمانت کے فیصلے میں ہی اس کو کر دیا گیا، اور ایک جو ان کی پٹیشن تھی سال نگرانی کی، جس میں کہ یہ دفعات نہیں بنتی، یہ بنتی ہے، یہ تو فیصلہ ٹرائل کورٹ کا تھا۔ تو اس کیس میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکومنٹ کے لحاظ سے جو مواد وہاں پہ موجود ہے، جو برآمدگیاں کی گئی ہیں، جو گواہان کے بیانات ہیں، مدعی کا اپنا موقف ہے، ان تمام کو دیکھ کے جو جرائم جن کے فرد جرم عائد کیا تھا وہ بنتے ہیں۔ تو ان حالات میں اس فیصلے کے خلاف جو بھی لیگل ریمیڈی ہے کہ نگرانی کی ریویو کی شکل میں، نظر ثانی کی شکل میں، وہ انشاءاللہ ہوگی، اور یہ فیصلہ ریورس ہوگا، اور اس کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ انٹیکٹ رہے گا تو اس سے بہت سارے معاملات خراب ہوں گے، اور بہت سارے جو کیسز چل رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی قادیانیوں کو یا کسی بندے کو آئین تحفظ دیتا ہے کہ وہ اپنا جون سا مذہب اختیار کرے، اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے، جہاں اس کو یہ فنڈامنٹل رائٹ دیے جاتے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کرنا۔ تو اس میں دوسرا کروں گا، قادیانیوں کا اس پہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں دوبارہ محمد آ گئے، اور مرزا قادیانی کذاب کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ دنیا میں پھر سے محمد بن کے آیا، اور معاذ اللہ مرزے نے یہ بات لکھی، تذکرے کے اندر موجود ہے، آپ کو پتا ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں پبلک میں آئیں گی تو کیا لوگ برداشت کریں گے؟ سر یہ اس طرح کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ دیکھیں، قادیانیوں کے خلاف اگر ایسا فیصلہ ہے تو ہمارا آئین جو ہے وہ ان کو کافر قرار دیتا ہے، اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے وہ ان کو روکتا ہے۔
اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو ہمارا قرآن پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کا قانون ہے، قرآن ایکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ان کو قطعاً اجازت نہیں کہ کوئی قادیانی قرآن پاک کو نہ چھاپ سکتا ہے نہ اس کو آگے تقسیم کر سکتا ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ جو پرنٹ کرنے والا ہے اس سے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ایک ایفیڈیوٹ لیتی ہے، اس کو ایک بیان الفی دینا پڑتا ہے کہ میرا تعلق قادیانیت سے نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہے. تو یہاں اس کیس میں وہ قادیانی ہے، کو قرآن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کو ایک ایکسٹرا فیور نظر آ رہی کہ مل گئی ہے اور دے دی گئی ہے، جو ایک اچھا ایگزامپل نہیں بنے گی. وہ بہت سارے اس سے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو